سے ہماری دوستی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 30 آل عمران. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان اپنے سامنے موجود پائے گی ہر نیکی جو اس نے کی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ اس دن لوگ سوچو، اے انسانوں سوچو، اس دن کیا ہوگا، جو تم نے کیا ہوگا وہ تمہارے سامنے موجود ہوگا. وما عملت من سوء، اور ہر برائی جو اس نے کمائی ہوگی. یعنی اس دن جو اس نے نیکی کی ہوگی اور جو اس نے برائی کی ہوگی دونوں اس دن وہ دیکھ لے گا، یعنی قیامت کے دن. اس کا نقشہ سورہ زلزال میں اس الفاظ میں کھینچا گیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جس نے ایک ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی اس کو بچشم خود یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے ہم وزن برائی کی ہوگی اس کو بچشم خود دیکھ لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن انسان کو ہر چیز اس کے سامنے رکھ دے گا کہ دیکھو تم نے یہ نیکی کی ہے، تم نے یہ برائی کی ہے. ذرہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں ذرے کا کانسیپٹ نہیں تھا، مطلب لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے ذرہ کیا. تو اس کی مثال ایسے دی گئی کہ جو چیونٹی کا انڈا ہوتا ہے وہ ذرے کے برابر ہوتا ہے. مگر اب ذرہ کی تو بہت سے اب تو سائنس ایجاد ہو گئی ہے. ایٹم جو ہوتا ہے جو آنکھ سے نہیں دکھائی دیتا، اتنا باریک چیز بھی یعنی اتنی چھوٹی بھی اگر آپ نے نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے گا، اور اتنی چھوٹی اگر برائی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ اس دن دکھا دے گا، دیکھو تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. اور ہر جان یہ چاہے گی کاش اس کے اور اس کے نام اعمال کے درمیان ایک زمانہ دراز حائل ہوتا. یعنی ہر انسان یہ چاہے گا کہ اور خواہش کرے گا کہ اس کا جو نام اعمال ہے اس کے زمانے دراز حاصل ہو. اس وقت ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے اور میری نگاہیں اس پر نہ پڑے. یعنی انسان اپنا جو رزلٹ ہوگا اس دن قیامت کے دن، یعنی زندگی کا رزلٹ، یعنی 80 سال 70 سال 75 سال اس کو دیکھنا نہیں چاہے گا، اس کو پسند نہیں کرے گا، سوچے گا کہ ہٹ جائے میرے سامنے سے، بہت دور چلا جائے. وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات بتا دے رہا ہے تو پھر بھی انسان اگر غور نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے. یعنی تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ سے ڈرو اور اس کا کرو. ڈرنا تو اس سے ڈرو، خوف کھانا ہے تو اس سے کھاؤ. یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو دنیا میں ہمیشہ نظر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے کیا اس کام کے لیے حکم دیا ہے، یہ کیا منع کیا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. پوری زندگی کے معاملات میں، چاہے زندگی کی کہانی شروع ہوا الف سے بڑھیے تک، جو بھی آپ کو کرنا ہو، یہاں تک کہ کپڑا پہننا ہو اس میں بھی خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ ڈالیں کہ بایاں ہاتھ ڈالیں. چپل پہننی ہے تو دایاں پیر ڈالیں کہ بایاں پیر ڈالیں. اگر آپ نے اس مطابق سے زندگی گزاری تو آپ جو ہے اس میں نیکی ہو جائے گی، اگر اس سے الٹ کیا آپ نے تو وہ برائی میں شامل ہو جائے گی. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، سے خوف پاؤ. واللہ رؤوف بالعباد. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کہا جاتا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. یعنی وہ کتنی مائیں ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. 70 ماؤں سے ایک محاورہ ٹائپ کا ہوتا ہے، عرب میں بولا جاتا ہے کہ کسی بات کو جو بہت زیادہ بتانا ہو تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو دنیا کی ایک ماں کے لوگ تو ایک دم تڑپڑانے لگتے ہیں کہ ارے ہمارے اماں کہاں ہیں، کہیں ہم کریں گے ضرور، مگر اللہ میاں کہہ رہے ہیں تو اس کو نہیں کریں گے. تو پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے بعد ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے حق کو اللہ نے منع نہیں کیا ہے. قرآن میں 6 بار آیا ہے ذکر قریب ماں باپ کا، ڈائریکٹ کہ اپنی ماں باپ کی بھی بات مانو، مگر اللہ کے اوپر نہیں. اللہ کی پہلے اطاعت کرنا ہے، اس کے بعد رسول کی اطاعت کرنا، اس کے بعد اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا، اس کے بعد جو بھی آپ کے قریبی ہوں اس کی بات ماننا ہے.
اور حق بات ماننا ہے. غلط بات چاہے کوئی بھی کہے ماں باپ میں سے، اگر کوئی ماں باپ یہ کہتا کہ اب نماز نہ پڑھو، یہ کام نہ کرو، دین کا کام نہ کرو، تو آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے کہ نہیں، ہم تو یہ کام کریں گے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اور جب تک یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے آپ تو مومن نہیں ہو سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول محبوب نہ ہو جائیں. یعنی اللہ اور رسول سے تم محبت نہ کرنے لگا، اس کے باپ اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرنے لگا. اگر اس درجے سے تم محبت کرتے ہو تو تم اللہ کے یہاں تمہارا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ہوگا، نہیں تو پھر اس کا کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. تو یہاں پہ یہی بات کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے. یہ وارننگ ہے کہ تمہیں بار بار اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہاری عاقبت خراب نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کیوں 70 ماہ سے محبت کرتا ہے؟ تو وہ چاہتا نا کہ ہمارا جو نیک بندہ ہے وہ جہنم میں نہ جائے، اس لیے اس نے قرآن بھیجا، نبی بھیجے، رسول بھیجے کہ ہمارے بندوں کو علم ہو جائے اور ہمارے بندے صحیح راستے پہ چلیں اور شیطان کے راستے پہ نہ چلیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے اور توفیق عطا فرما، اور اس میں جو کچھ بھی باتیں لکھی ہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین.